السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے سبحان اللہ ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک جو مدنی صورتیں تھیں ان کا مطالعہ کیا، ان کے آیت با آیت ترجمہ اور تفسیر سے گزرتے ہوئے آج ہماری زندگیوں میں قرآن کے جو احکامات ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، وہ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کریں اور کس طرح اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ کوششیں ہم نے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے چلتے چلتے آج ہم سورۃ الانعام کی تفسیر تک آ چکے ہیں۔ یہ پہلی مکی صورت ہے۔ اب تک جو صورتیں ہم نے پڑھی وہ مدنی تھی، تو یہاں سے مکی صورتیں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ پہلی صورت ہے، تو یہاں پر اس کے انٹروڈکشن میں تھوڑا وضاحت کر دوں کہ ہم کو ان صورتوں کے مزاج کو سمجھنے اور ان کے شان نزول اور جو وقت پر یہ نازل ہوئی ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس مکی دور کا انالیسس کرنا ضروری ہے۔ جن حالات میں یہ نازل ہوا کرتی تھی، وہاں پر اس دور میں کیا ہوا کرتا تھا۔ تو اگر اس کو ان ڈیپتھ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کا تصور کرنا چاہتے ہیں، امیجن کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں مکی دور کو براڈلی ہم 4 حصوں میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جس میں سے پہلا دور وہ تھا جب آغاز بعثت ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور اعلان نبوت تک، یعنی کہ جو غار حرا میں وحی آئی اس کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اس ڈیوریشن میں کیا ٹائم پیریڈ تھا؟ 3 سال۔ پہلا جو دور تھا اس میں جب بعثت کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، جس کا اہل مکہ اور کفار مکہ کو علم نہ تھا۔ یہ تقریباً 3 سال پر بیسڈ ہے۔ نیکسٹ دور شروع ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اعلان کرتے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، جو پروٹیسٹ کیا گیا، جو پرسیکیوشن ان کے ساتھ کیا گیا، یہ تقریباً 2 سال تھے، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے اتنی شدید شکل اختیار کر لی، پھر مذاق اڑانا، تنقید کرنا، الزامات لگانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور مسلمان ہونے والے لوگوں پر جو زیادتیاں ہوئی، جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہ سارا دور گزرا۔ ٹھیک، اس کے بعد جب فتنوں کا دور سٹارٹ ہوا، یعنی تیسرا دور، اس میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5 نبوت، جس میں کہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، جو تقریباً 10 نبوی تک یہ معاملہ چلتا رہا، یعنی یہ 5-6 سال۔ اس کے بعد کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے تک کا جو یہ سفر تھا، جس میں شعیب ابی طالب میں محصور کیے گئے، ستائے گئے اور طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ چوتھا دور وہ تھا جو کہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوت تک تقریباً 3 سال کا وقفہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سخت اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ آپ طائف کا رخ کریں، وہاں پر بھی آپ کو کوئی پناہ نہ ملی۔ حج کا موقع آنے پر عرب کے ایک قبیلے کے پاس آپ جا کر اپیل کیا کرتے، وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ سارا اس دور میں گزرا اور اہل مکہ کے مشورے اور چیمن گویاں، ان کی سازشیں زور پکڑنے لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا یا قید کر دینا یا بستی سے نکال دینے کے منصوبے بنانے لگے یہ لوگ۔ پھر آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا اور انصار کے دل میں، یعنی اہل مدینہ کے دل ایمان کے لیے کھول دیے اور وہ لوگ ایمان لانے لگے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔
اس کے بعد یہ دور ہوتا ہے ہجرت کا، جب اللہ کے حکم سے، اللہ کے پرمیشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ تو یہاں تک کا کمپلیٹ وقت مکی وقت ہے۔ اس دوران یہ پورے 13 سال جو آیتیں نازل ہوئیں، الگ الگ حالات میں، الگ الگ اوقات میں نازل ہوئی، اور وہ الگ الگ صورتوں میں جمع کر دی گئی ہیں، جس میں سے ایک صورت سورۃ الانعام ہے۔ تو یہ تھا مکی دور کا انٹروڈکشن۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانعام کے نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کیا روایت ہمیں ملتی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ پوری سورت مکے میں بیک وقت ایک ہی وقت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پوری سورت ایک ہی ساتھ مکہ میں نازل کی گئی۔ یہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ مکمل سورۃ الانعام مکہ میں ایک ہی رات میں اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اوکے، یہ ہو گیا شان نزول اس صورت کا۔ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی اس صورت میں ہمیں جو ٹاپکس پتہ چلتے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت میں یہاں پر کر دوں، جس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں تو صورت کے ویریس آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں جو ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سے فرسٹ ہے شرک کا ابطال اور عقید توحید کی طرف دعوت، عقید آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید یعنی رد کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ جو ان کا وے آف تھنکنگ یا مائنڈ سیٹ تھا اس کی یہاں پر رد کی گئی ہے۔ جہالت کے ان تہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے، یعنی وہ بڑے بڑے امپورٹنٹ اخلاقی اصول بھی یہاں پر بتا دیے گئے اس صورت میں، جس پر ایک اسلامک سوسائٹی کی کمپلیٹ تعمیر کی جانی چاہیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان اصول پر، ان اخلاق پر، ان بیسس پر ایک اسلامک سوسائٹی پوری بلڈ اپ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات، جو لوگوں نے کمنٹس کیے یا جو کچھ کرٹیسائز کیا، جو اپوز کیا، اس کا جواب بھی اس صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ طویل جد و جہد یعنی لمبی جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجے کیسے تھے؟ کوئی خاص نتیجہ نہ تھا، یعنی کوئی فروٹفل نتیجہ نظر نہ آتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر جو اضطرابی اور دل شکستہ کیفیات جو ہوتی تھیں، پیدا ہو رہی تھیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلیاں دی ان کی اس صورت کی آیتوں میں۔ اوکے، منکرین اور مخالفین، جو انکار کرنے والے کافر تھے اور جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے، ان کی غفلت اور سرکشی اور وہ جو خود لاشعوری طور پر خود اپنی خودکشی کی جو اسباب بنا رہے تھے، اس پر ان کو نصیحت کی گئی، تنبیہ کی گئی، اور اس طرح کے الگ الگ عنوان پر تمام گفتگو اس صورت میں اکجا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند موٹے موٹے سائیڈ ہیڈنگ سمجھ لیں یا پوائنٹس ہیں جن پر اس صورت کو کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی کچھ انٹروڈکٹیو پوائنٹس ہیں جن کو آپ دھیان میں رکھیں گے تو ہمیں آیتوں سے گزرنے میں آسانی ہوگی اور سمجھ آئے گا کہ یہ کس کانٹیکس میں کس طرح سے چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت متعین کیا اور دوسرا متعین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہی معبود برحق ہے، اور تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر کے احوال کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے بھی وہ خوب جانتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ جن پر یہ آیتیں نازل ہوئی، جن کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے، وہ مشرکین عرب تھے جو اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے۔ یہ بات ان لوگوں کا بھی عقیدہ تھا، یعنی مکہ میں جو مشرک اس وقت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ٹائم پر یا رسالت کے ٹائم پر جو لوگ موجود تھے، ان کا یہ ایمان تھا کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو رات اور دن کو لاتا ہے، نکالتا ہے۔ یہ ان کو پکا یقین تھا، وہ ایمان رکھتے تھے، بٹ اللہ کی کچھ صفات میں، کچھ اللہ کی قدرت میں وہ دوسروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اسی لیے وہ مشرک کہلائے۔ تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے پیدا کیے اور جس نے نور بنایا، اور پھر اس کے باوجود تم لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سوال کرتے ہیں اور ان کے اس شعور کو جگانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرسٹ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری ذات تعریف کرنے کے لائق ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس کے لیے قابل تعریف ہے، یعنی اللہ تعریف کے قابل ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار یعنی رہنے کی جگہ بنا دیا، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے رات دن کی منفیات کے لیے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا، یعنی رات اور دن میں ڈفرنس ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر ظلمات پلورل ہے، تو جب اندھیروں کی بات آتی ہے تو وہ پلورل فارم میں ہے، بلکہ روشنی کی جب بات آتی ہے تو وہ سنگولر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پیاری حکمت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رات اور دن کو نکالنے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اس یقین کو جاننے کے بعد، اللہ کی اتنی بڑی عظیم مخلوق کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شریک ٹھہرایا، شرک کیا۔ یعنی ان سب کچھ کے باوجود بعض بندے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دوسروں کو اس کے شریک اور برابر ٹھہراتے ہیں، اور اس کی بیوی اور بیٹا بھی بناتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ عز و جل کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے وہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اے انسان، تم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے؟ تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کو کس طرح سے اللہ نے پیدا کر دیا، ایک مٹی سے، مٹی کے گارے سے۔ یہ ہمیں قرآن کے مختلف آیات اور صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، انسان کا اوریجن مٹی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے انسانوں کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آدم کی اولاد زمین کے مشرق اور مغرب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیلا دی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قضى اجلا، اور پھر ہم نے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہاں پر اجلا پہلی اجل ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر دوسری اجل، اس کے موت کے بعد دوسری اجل سے مراد یہاں پر قیامت کا برپا ہونا۔
ایک مقرر وقت تک اللہ نے فکس کر رکھا ہے اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلی مدت جو مقرر اللہ نے کی یعنی ثم قضا اجلا، اس سے مراد موت ہے، اور دوسری مدت مقرر جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی وہ اجل مسمى عنده سے آخرت مراد ہے۔ تو یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور تم جو کماتے ہو یا کرتے ہو، جو کچھ بھی تمہارا عمل ہے، سب سے واقف ہے۔ وہ جسے آسمانوں اور زمین میں پکارا جاتا ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اسے واحد مانتی ہے۔ یعنی کہ ہم کو چھوڑ کر، انسان کو چھوڑ کر آسمان بھی جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمین بھی جانتی ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، چرند پرند، جھاڑ پہاڑ، ہوا، بارش، سمندر، سب جانتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان کی تقدیر لکھنے والا کون ہے، اور وہ کس کے احکامات پر چل رہی ہے، یہ ان کے لیے کلیئر ہے۔ صرف ایک انسان ہی ہے وہ جو کنفیوزڈ ہے، وہ جو ایمان نہیں لاتا اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہوا کا دیوتا مجھے تباہ کر دے گا، شاید آگ کی دیوی مجھے جلا دے گی، شاید سمندر پانی بہت طاقتور ہے۔ دیکھیے انسان کس طرح سے گمراہ ہوا ہے، شیطان نے اسے کس طرح بہکا دیا کہ جو کوئی بھی انسان کو اپنے سے زیادہ طاقتور نظر آیا، اس طاقت کو انسان پوجنے لگ گیا، اس کے آگے جھکنے لگ گیا، اس کو اپنے سے بڑا مان لیا، رب کے برابر کر دیا، ہے نا۔ یہی انسان کی خرابی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر لے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم جانتے ہو، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کا اوریجن، اس کو پیدا کرنے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، جس کی ان کو عبادت کرنی چاہیے، یہ واضح ہے ان سب کے لیے، اور انسان اتنا بے وقوف ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کا حقیقی معبود کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا حقیقی رب کون ہے جو اس کے ظاہر اور پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے۔ انسان تھوڑا سا غور کرے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے بنایا، پھر آدم کے ذریعے تمام انسانیت کو، اور یہ ایک واحد ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ ہر مذہب میں آج بھی، ایون آج بھی مانا جاتا ہے اور پرووڈ ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے ہی پھیلایا گیا، چاہے وہ بعد میں چل کے جوز ہو گیا، کرسچن ہو گیا، یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گیا، مجوسی ہو گیا، یا کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، یا مسلمان ہو گیا، جو بھی ہو گیا انسان، لیکن شروعات تو آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، پھر اس سے تم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ ہر کوئی مانتا ہے، تو غور کرو اپنی تخلیق پر، کون ہے جو تمہیں 7 پردوں کے اندر، 3 پردوں کے اندر ماں کے رحم میں پیدا کرتا ہے، ایک خطرے سے، جو تمہارے رحم مادر میں جمتا ہے، اس کو پرورش کرتا ہے، اس کو نر یا مادہ بناتا ہے، اس کو عقل دیتا ہے، اس کو فنگر پرنٹس دے کر پیدا کرتا ہے۔ سوچو اگر انسان اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کو ہی سوچ لے، ایمبریولوجی کا جو سائنس ہے اسی کو سمجھ لے، تو اس کو اندر سے یقین آ جائے گا کہ ہاں ہے کوئی ایسی پاورفل طاقت جو اتنی چھوٹی سی تنگ سی جگہ میں، اتنے اندھیروں میں بنا دیتا ہے اس بچے کو۔ کون ہے جو وہاں بیٹھ کر اس کے آنکھوں کی پلکیں بناتا ہے؟ کون ہے جو اس کے ہاتھوں کی پوروں پر، انگلیوں پر فنگر پرنٹس چھاپ دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کی دل کی دھڑکن کو جگہ دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کو وہاں پہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے؟ کون ہے جو وہ اس کو غذا وہاں پر پرووائڈ کر رہا ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، یا کوئی کیمیکل ریاکشن اتنا بہترین کام کر سکتا ہے؟ تو سوچو کون ہے جو یہ تمام راز، یہ تمام پوشیدہ کام کرتا ہے اتنے راز کے ساتھ، اتنے ایسی جگہوں پر؟ کون ہے وہ پاور؟ وہی تو ہے ہمارا رب، وہی تو ہے ہمارا خالق، جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ کرا رہے ہیں۔ اور اہل مکہ کو بھی انہی کی طرف، انہی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ سمجھو یہ بڑا آسمان، یہ زمین پہ رینگنے والا کیڑا، چونٹی، مٹی، سب جانتے ہیں کہ اس کا رب کون ہے، اور اے انسان تو ہی غافل ہے،
تو ہی کسی نہ کسی کو اس کے برابر ٹھہرا دیتا ہے. کبھی رب کے بیویاں بنا دیتا ہے، کبھی رب کے بیٹے بنا دیتا ہے، کبھی رب کے بیٹیاں بنا دیتا ہے. جس کو اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے اس کو شرک مشرک ہو کر اس کو اللہ کے برابر ٹھہرا کر کے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے. تو سوچئے ہم آج ہمارے انٹلیکٹ پہ، ہماری ذہانت پہ، ہماری قابلیت پہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لوگوں سے، دنیا سے اپنی حقیقت کو چھپا لیتے ہیں. لیکن کیا ہم یہ بھول گئے کہ وہ رب ہے جو ہماری پوشیدہ سیکرٹ، ہمارے فون کے اندر جو پاسورڈ رکھا ہوا ہے اس کے اندر فائلز میں جو ہم چھپا کر رکھے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ بھی جانتا ہے جو آپ ڈی پیز پہ لگاتے ہو، وہ بھی جانتا ہے جو آپ سٹیٹس پہ اعلان یا ظاہر کرتے ہو، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کے فولڈرز میں اندر چھپے ہوئے جو فائلز ہیں، جو کنٹینٹس ہیں، سب اللہ جانتا ہے. اس بات کی یہ دلیل یہاں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ، ساری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کماتے ہو یا کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے، یعنی وہ تمہارے اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم آج یہیں تک سٹاپ کرتے ہیں. آپ لوگ تھوڑا بار بار اس آڈیو کو غور سے سنیں، اس کے اندر سے کوشش کریں، سمجھیں، پونڈر کریں، اور کیا عملی پوائنٹ یا مینلی یہاں پر عقیدے کے پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں. یہاں تک اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات، تمام کائنات اللہ کو سمجھتی ہے، جانتی ہے، مانتی ہے، اطاعت کرتی ہے. بس ایک انسان ہی ایسا بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو بہت دانا، بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، اپنے انٹلیکٹ پر، اپنے ایجادات پر، اپنی علم پر گھمنڈ کرتا ہے، لیکن وہ اتنا بھی علم نہیں رکھتا جتنا کہ ایک مٹی کا ذرہ رکھتا ہے اللہ کے بارے میں. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی توحید کو غور کرنا چاہیے، اس پر جم جانا چاہیے، ان آیتوں کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. وآخر الدعوانا وللہ الحمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.